بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی یہ مجلس ہے اللہ والوں کی، اہل اللہ کی تجربے کی باتیں اور ان کی نصیحتیں اور ان سے کیے گئے مشوروں کے جوابات بیان کیے جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر اپنی بہتری کی فکر پیدا ہو جائے، اس کو یہ فکر لگ جائے کہ میں نے اپنے اندر جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، گناہوں کی عادتیں ہیں، عبادتوں میں کوتاہی ہے، معاملات کی خرابی ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، صحیح رخ پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ تو پھر وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے جن کی زندگیاں پہلے سے صحیح رخ پر چل رہی ہوتی ہیں، یعنی اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے، جن کی زندگیاں اللہ کی مرضی پر گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کبھی بھی کسی کے دل میں یہ جذبہ کسی بھی طرح پیدا ہو جاتا ہے، جیسے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، بزرگوں کی صفوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں جو شروع کے ایام تھے وہ اچھے نہیں گزرے۔ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ایک گھر میں ڈاکے کے ارادے سے دیوال پھیلانگ رہے تھے۔ جب اندر جانے لگے تو اندر سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں، اللہ کے ذکر سے ڈریں، کانپ جائیں۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی تو دل پر اثر ہوا اور وہیں سے توبہ کری اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور جہاں جہاں ڈاکے ڈالے تھے ان سب لوگوں سے جا کر معافیاں مانگیں، ان کے پیسے واپس کیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کے دل میں یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ فکر لگ جائے کہ میں نے اپنے کو بدلنا ہے، میں نے اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنی ہے، میں نے اب تک کی بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے، بڑی گناہوں کی زندگی گزاری ہے، لیکن اب نہیں، اب بس ہو گئی، اب اللہ کو راضی کروں گا، اب اللہ کی مرضی پر چلوں گا، اب اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا، اب گناہوں کو نہیں کروں گا۔ یہ جب دل میں خیال اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو گیا ہم پر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری کے فیصلے چاہتے ہیں۔ جب یہ جذبہ دل میں آ رہا ہو تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اپنی فکر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو جب یہ جذبہ دل میں آتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ کہ جن سے میری اصلاح اور میری زندگی کی بہتری اور تبدیلی آ سکے، وہ ہیں اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ ظاہری سی بات ہے، انسان جو بننا چاہتا ہے انہی کی خدمت میں جاتا ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے پاس بیٹھ کے سنیں گے وہ کیا دوائی دے رہے ہیں تو ڈاکٹر بنیں گے۔ تو جیسے لوگوں کے پاس جائیں گے ویسے ہی بنیں گے۔ تو کچھ دنیا میں اللہ کے مقبول اور اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کو سکون آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا ذکر میں دل لگتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے، رونے کو اور توبہ کرنے کو اور استغفار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ تو انہی اہل اللہ میں سے اللہ والے ہیں، ان کے پاس ایک شخص گئے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنے کو بدلنا ہے، اپنے اندر سے ساری برائیاں ختم کرنی ہیں۔ تو ان سے جا کر کہا، عرض کیا
کہ حضرت میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. یہ ایک برائی ہے، یہ ایک برائی بھی ہے، یہ ایک گندی عادت بھی ہے، اور یہ ایک گناہ بھی ہے. حسد کہتے ہیں کسی کی کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر جلنا. دراصل یہ ایک گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا پر اعتراض بھی ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا کیوں دیا، تو اس کو حسد کہتے ہیں. حسد گناہ ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. تو جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کی چاہت اور اپنے کو بدلنے کی فکر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلاح کراتے ہیں، اپنے آپ کو بہتری پر لانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح یہ شخص حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ کسی کی اچھائیوں کو، بھلائی کو دیکھ کے دل میں حسد ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے. ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے، خاندانوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. گناہ ہے. کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونا یہ اچھائی ہے، اور کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، حسد کرنا کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس بھی نہ ہو. یا کسی کی ترقی ہو رہی تھی، اس کی ترقی رک گئی، زوال آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، خوش ہونا، کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، یہ دونوں گناہ بھی ہیں، یہ دونوں مرض ہیں. یہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے سے روکتے ہیں. ان مرضوں کی موجودگی میں، ان برائیوں اور گناہوں کی موجودگی میں ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے اگر یہ جذبے ہمارے اندر ہوں گے. تو یہ صاحب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تو فوراً جا کر حضرت سے کہہ دیا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، انسان کے اندر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، چھپاتے ہیں گناہ. کوئی بیماری ہو تو ہم بیماری ہمیں معاشرہ یہ کہتا ہے، آس پاس کے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اپنی بیماری ڈاکٹر کو بتاؤ، چھپا کیوں رہے ہو، علاج کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، بیماری کا پتہ کرو، پتہ چل جائے، علاج کرو، دوائی لو تاکہ بیماری ٹھیک ہو. جسمانی لحاظ سے جسمانی بیماری ہو، اللہ نہ کرے کسی کے جسم میں کوئی بیماری ہو، فکر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی طرح روحانی بیماریاں، گناہ جو ہمارے اندر گناہ پک رہے ہیں. جسمانی بیماری سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور گناہوں سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ کی ناراضگی کے جو جذبے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی برائیوں کے جذبے جو دل میں پیدا ہو رہے ہیں، ان جذبات کو، ان برائیوں کو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے رکھنا اور ان سے کہنا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میں اس کے لیے کیا کروں. جیسے ڈاکٹر سے آ کر اپنی جسمانی بیماری کا کہنا کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، میری ٹانگ میں درد رہتا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، مجھے آنکھوں سے صحیح دکھتا نہیں ہے، یہ میرے دل کی سائڈ درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہ دوائی کھائیں، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم ڈاکٹر سے اپنی بیماری چھپاتے نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہمارے اندر گناہوں کی عادتیں ہیں، ان گناہوں کی عادتیں ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہیں، تو پھر ہم اللہ والوں کے پاس جا کر کھل کر کہیں کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے. مثال ہے، میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، میں سود اور رشوت کے پیسے استعمال کر لیتا ہوں، میں کیسے چھوڑوں، میں کیسے اپنے کاروبار کو صاف کروں، میں کیسے اپنی آمدنی کو پاک کروں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا چاہیے اللہ والوں سے. تو اسی طرح ایک شخص نے حضرت سے آ کر کہا کہ میرے اندر یہ گناہ کی عادت ہے کہ میں کسی کی اچھائی کو دیکھ کے جلتا ہوں، کڑتا ہوں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، مال کیوں ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا علاج ہو رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں، اسی طرح حضرت والے ارشاد فرما رہے ہیں علاج یہ ہے کہ جس کی طرف سے تمہیں دل میں کڑن ہوتی ہے، تمہارا بھائی ہے یا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے کہ اس کے پاس یہ ایسی کیوں ہے، تم اس کے لیے دعا کیا کرو. پہلا علاج اس کے لیے دعا کرو، اور دعا یہ کرو کہ اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے. یہ علاج ہو رہا ہے، حسد کا علاج ہو رہا ہے. جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے دل میں اس کی خیر خواہی آئے گی. ابھی تک تو ہمارے دل میں اس کی کڑن جلن ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ اچھا کیوں ہے. ہمارے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے. اس کو سلام میں پہل کرو، مجلس میں لوگوں میں اس کی تعریف کرو، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو.
جب کہیں سفر پر جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو، جب واپس آؤ تو اس سے ملاقات کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے دل میں رنجش ہے یا کسی کی اچھائی کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، تو یہ طریقے وہ ہیں جن سے دل کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کی اچھائی برداشت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کیوں ہے یہ اچھا، یہ کیوں اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ آج تو یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کا کاروبار اچھا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار کیوں اچھا ہے۔ کوئی اچھی صحت کی زندگی گزار رہا ہے، بیماریاں نہیں ہیں تو پریشان ہو رہے ہیں، ہم تو اتنے بیمار ہیں، اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں دل میں بغض ہے، رنجش ہے، حسد ہے، حسد۔ اب اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس دل کی بیماری کے ساتھ، اس دل کے حسد کے ساتھ۔ یہ دل میں جو برے جذبے ہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی، ذکر کی لذت دل میں نہیں آ سکتی، قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں آ سکتا، عبادت کا نور اس دل میں نہیں آئے گا جس دل میں یہ حسد اور برائیاں ہیں۔ آپ خود دیکھیں نا کہ اگر گندا پیالہ اگر گندا ہو، کپ اگر گندا ہو تو اس گندے کپ میں کوئی بھی پانی اور دودھ نہیں پیتا، اس گندے کپ میں کوئی دودھ نہیں ڈالے گا، کوئی پانی نہیں ڈالے گا، پہلے اس کو صاف کرے گا۔ دل ایک پیالہ ہے، دل میں ہم چاہتے ہیں ذکر کے انوار، تلاوت کا نور، اللہ کی محبت کا نور آ جائے، اور دل تو ہے گندا، اس میں تو مسلمانوں کے لیے برے جذبے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ترقیوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، لوگوں کی ترقیوں سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی نعمتوں کو دیکھ کے ہم حسد کرتے ہیں کہ بہن بھائی اتنے خوش کیوں ہیں، میں ایسا کیوں ہوں۔ یہ ایسے گندے جذبے ہیں، اس کے ساتھ بعض دفعہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی ہماری نماز روزہ وہ بھی قبول نہیں ہوتا دل میں اگر یہ جذبے ہوں۔ تو حضرت اس کا علاج فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی سے تمہارے دل میں یہ بغض، عناد ہے، رنجش ہے، حسد ہے، بغض ہے کسی کی طرف سے، تو اس کے لیے دعا کیا کرو، اس کو سلام میں پہل کیا کرو، اس کی تعریف کیا کرو، اس کو ہدیہ دیا کرو، سفر پر کہیں جاؤ اس سے مل کر جاؤ، واپس آؤ اس سے ملاقات کرو۔ یہ وہ سبق، یہ وہ علاج اور وہ دوا ہے جو حضرت بتا رہے ہیں، جس سے ہمارے دل صاف ہو جائیں گے اور ہمیں کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلن نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ میرا بھائی ترقی کر رہا ہے، ماشاءاللہ میرا بھائی بہت اچھا کھا رہا پی رہا ہے، ماشاءاللہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں دوست اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے، اللہ اس کو اور خوش رکھے، اللہ اس کو اور ترقی دے۔ یہ ہے مسلمانوں کے معاشرہ، یہ ہے مسلمانوں کے دل، کہ دل میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے خوش ہونا اور کسی کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کے جلنا، یہ مسلمانوں کے دل کے جذبے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے کتنا پیارا علاج بتا دیا ہمیں۔ حضرت کے اس ملفوظ سے، اس مضمون سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا یہ حسد ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کا علاج کرنا ہے کہ علاج کیا ہے کہ ہماری صحت ایسی ہو جائے کہ ہم کسی کو دیکھ کر جلیں نہیں بلکہ خوش ہوں، اللہ اور ترقی دے، اللہ تمہیں اور نوازے، ماشاءاللہ کتنی اچھا ہے میرا بھائی ترقی کر رہا ہے۔ اور اگر دل میں کسی کی طرف سے یہ رنجش ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کریں، اس کی تعریف کریں، اس سلام میں اس کو پہل کریں، لوگوں میں اس کی تعریف کریں، اس کو ہدیہ دیں، کہیں سفر پر جائیں اس سے مل کر جائیں، اس سے دعا کرائیں۔ یہ طریقہ ہے دل میں اگر کسی کی طرف سے عناد ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کے جلن ہوتی ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا، اس کے حق میں ہم اور ترقی کی دعائیں کریں گے۔ تو یہ بہت زبردست اور قیمتی حضرت کا ملفوظ ہے، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح کا ایک سوال ایک صاحب نے اور کیا حضرت سے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت ایسا ہوتا ہے کہ میں اکثر لوگوں سے متعلق اپنے دل میں غلط رائے قائم کر لیتا ہوں، اکثر لوگوں سے متعلق دل میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لینا۔ مثال کسی کو زیادہ عبادت کرتے دیکھ لیا تو دل میں خیال آتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اب وہ گناہ کا علاج ہو رہا ہے نا، یہ وہ کہنے لگے جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آدمی خرچ کر رہا ہے تو دل میں خیال لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے مالدار کہیں گے،
کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، دیکھو ذرا تلاوت کر رہا ہے، بڑا بن رہا ہے، تو کسی کی بارے میں اپنی طرف سے کوئی بھی رائے قائم کر لینا، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے دماغ میں ایک رائے قائم کر لی. ایک آدمی ہے، کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے. ہم نے کہا وہ سب حرام کہتا ہے، اپنی طرف سے رائے قائم کر لی. سب جھوٹ بول بول کے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی طرف سے اس کے بارے میں رائے قائم کر لی. یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لینا. میں نے اس حضرت مثال دی نا اس کی، کہ عبادت کرتا دیکھا کسی کو تو دل میں کیا رائے قائم کر لی اس کے بارے میں، دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں گے. بھائی وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کس کی نہیں کر رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی عبادت پر اپنی طرف سے ایک فتویٰ لگانے کی، رائے قائم کرنے کی اور ایک حکم لگانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، وہ کسی بھی نیت سے کر رہا ہے، اپنی طرف سے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کچھ ہے، کر کچھ رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو ایک صاحب نے حضرت سے یہی کہا کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اپنی فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے دل کو ساری برائیوں سے صاف کرنا ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب یہ صاحب ہیں، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کی ساری نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے. اب یہ اللہ والوں سے اپنی اصلاح کرا رہے ہیں. تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی کے بارے میں یہ رائے قائم ہو تو اپنے آپ سے کہو کہ اس کے آئینے میں دراصل مجھے اپنی شکل نظر آ رہی ہے، اس کے آئینے میں دراصل مجھے اپنی شکل نظر آ رہی ہے. یہ مرض خود میرے اندر ہے جسے میں اس کو بول رہا ہوں اس کے اندر ہے. علاج دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ دل میں خیال آئے کہ یہ کام تو یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو عبادت گزار کہیں گے. حضرت فرما رہے ہیں یہ ایک آئینہ ہے اس کا، اس آئینے میں تمہیں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے کہ تم عبادت اس لیے کرتے ہو تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار کریں. پھر نے اس کی مثال دی. مشہور ہے کہ راستے میں پڑے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ایک حبشی نے کہا، راستے میں آئینہ پڑا ہوا تھا شیشہ، تو حبشی جا رہا تھا، اس نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو کہنے لگا تو کتنا بدصورت ہے، جبھی تو لوگوں نے تجھے یہاں پھینک دیا ہے. آئینے میں حبشی نے اپنی شکل دیکھ کر آئینے کو برا کہا، آئینہ برا نہیں تھا. کیا کہہ رہا ہے آئینے سے حبشی؟ تو کتنا بدصورت ہے، اپنی شکل دکھ رہی ہے، اپنا کالا پن دکھ رہا ہے، موٹے موٹے ہونٹ دکھ رہے ہیں. آئینے کو کہہ رہا ہے تو اتنا بدصورت ہے جبھی تو تجھے لوگوں نے یہاں پھینکا ہوا ہے. جبکہ آئینے میں آئینہ بدصورت نہیں تھا، آئینے میں اس کو اپنی شکل دکھ رہی تھی. تو کسی کو برا کہنا یا کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا، دراصل ہمیں اس کے چہرے، اس کے آئینے میں اپنی شکل دکھ رہی ہے کہ ہم خود برے ہیں، ہمارے اندر یہ برائی ہے، ہم اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. زبردست چیز ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو ہمیشہ کے لیے اصلاح ہو جائے کہ جب کسی کی کوئی برائی نظر آئے، جب کسی کے بارے میں کوئی برا گمان ظاہر کریں تو یہ سوچیں یہ برائی میرے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی برائی ہم کسی کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کریں یہ تو ایسا ہے ایسا ہے، فوراً دل میں یہ خیال آئے کہ وہ ایسا نہیں ہے، میں ایسا ہوں، مجھے اس کے آئینے میں اپنی شکل نظر آ رہی ہے، اپنی برائی نظر آ رہی ہے. یہ بڑی بات ہے. آج تو یہ ہے نا کہ ہر ایک کی طرف انگلی اٹھتی ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اپنی طرف انگلی نہیں اٹھتی، اپنی طرف انگلی نہیں اٹھتی. یہ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آنے لگ جائیں، اپنی برائیاں نظر آنے لگ جائیں کہ میں برا ہوں، میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر یہ غلط جذبہ ہے، میرے اندر یہ برائی، عبادت کو دکھانے کی عادت ہے، ریاکاری میرے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے. وہ تو اچھا مسلمان ہے. بڑی بات ہے، بڑی اصلاح کی بات ہے. اللہ والوں کی باتیں بڑی قیمتی باتیں ہیں. اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم ساری برائیاں اور گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں. جیسے یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مقبول بندے، ان سے لوگوں نے اپنی اصلاح کرائی. ہم بھی اگر یہ چیزیں برائیاں چھوڑ دیں تو ہم بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول محبوب بندے بن سکتے ہیں. بس اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا نا، جسمانی مریض جب اپنے مرض کا علاج کرائے گا تو ٹھیک ہوگا،
جب علاج ہی نہیں کرائے گا تو ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اسی طرح گناہوں کی عادت یہ ایک مرض ہے، بیماری ہے. جب ہم ان گناہوں کی عادت کے بارے میں اللہ والوں سے مشورے نہیں کریں گے تو ہماری یہ گناہوں کی عادت کیسے چھوٹے گی؟ ہم کیسے اچھے انسان بنیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.